السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ عالمی معیشتوں کے اندر کاروباری زندگی اور عام معمولات زندگی بحال ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اسی کے پیش نظر گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے بھی یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی عام زندگی اور کاروباری زندگی کو بحال کر دیا جائے، یعنی لاک ڈاؤن مکمل طور پہ ختم کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ تقریباً اس کا اگر عمل دیکھیں تو 8 اگست سے سٹارٹ کر دیا گیا ہے اور آخر میں جا کے اس میں اسکولز یعنی 15 سپٹمبر کو اسکولز کو اوپن کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے۔ تو ساری پیش نظر خطے کے اندر جو ایک پینڈیمک سچویشن کے بعد پوری دنیا کے اندر ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن آئی تھی، کاروباری زندگی متاثر ہوتی ہوئی دکھ رہی تھی، وہیں پر اب کچھ اثرات آنے لگ گئے ہیں کہ عالمی معیشتوں کے اندر کاروباری زندگی کے ساتھ ساتھ عام معمولاتی زندگی بھی بحال ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ مثبت اقدام لیے جا رہے ہیں، پاکستان کے اندر قانون سازی ہو رہی ہے، یعنی اس سے پہلے کرونا وائرس کے امپیکٹ سے پہلے پاکستان جن جگہوں پہ کھڑا ہوا تھا، یعنی ایف اے ٹی ایف کے ساتھ پاکستان کے اندر بات ہو رہی تھی، ایف اے ٹی ایف کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان اپنی کوئی ڈسکشنز کر رہا تھا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے حوالے سے، تو ان ساری صورتحال کے اوپر پاکستان واپس اپنے آپ کو لاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اینٹی منی لانڈرنگ کے اوپر قانون سازی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، آئی ایم ایف کے ساتھ بھی پاکستان کے روابط اسٹرانگ کرنے کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں۔ تو پاکستان کے اندر یہ ایک پیش خیمہ ہے کہ ساری چیزیں اپنے جو ہے وہ لیولز کو، اپنے ایک سطح کو مینٹین کرتی ہوئی ہمارے کو دکھائی دے رہی ہیں۔ امید یہ کرتے ہیں کہ یہ سارا سینیریو آگے جا کے اسی طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ چلتا رہے اور پاکستان کے لیے جو ترقی کے ایک راہ کے اوپر پاکستان گامزن ہونے جا رہا تھا، اسی کے اوپر پاکستان کو ایک اور اپورچونٹی ملی ہے، تو پاکستان اس کے اوپر واپس اپنا قدم جمائے اور ترقی رپورٹ کرے۔ یہاں پہ ہم ایک ناظرین کو بات بتاتے چلیں کہ جس طریقے سے عالمی معیشتوں کے اندر کاروباری زندگی بحال ہونا شروع ہوئی تھی، تو سعودی عرب کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ آئل کرائسس کے بعد، یعنی آئل پرائزز کے جو ڈیکلائن ہوا تھا، اس کے بعد سعودی اکانومیز کو ایک تھوڑا سا پریشر ضرور آیا تھا۔ دوسرا جو پریشر بڑا آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ اس سال سعودی عرب کی جو حج کا جو ایک پورا تھا سینیریو، وہ بھی پورا ختم ہو گیا تھا اور حج بھی پوری باقاعدگی سے نہیں کیا گیا سعودی عرب کے اندر، تو ایک بہت بڑا ریونیو فال یا ریونیو کرنچ کا سامنا سعودی عرب کو کرنا پڑ سکتا تھا۔ اسی کے پیش نظر سعودی عرب نے جو ہے پاکستان کو فراہم کی جانے والی 3 بلین US ڈالر کی جو امداد تھی، اس میں سے 1/3 پورشن یعنی 1/3 حصہ جو کہ 1 بلین US ڈالر کا بنتا ہے، پاکستان سے واپس مانگ لیا ہے اور پاکستان نے سعودی عرب کو واپس کر دیا ہے ساری جو اماؤنٹ ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ جو بڑی اکانومیز سے، خاص طور سے اوپیک کے ممبران ہیں، اوپیک پلس کے ممبران ہیں، یہاں پہ ایک بڑا سیویئر پریشر آتا ہوا دکھائی دیا تھا، کیونکہ آئل مارکیٹ کے اندر جو ہے بہت بڑا ڈیکلائن دیکھنے میں آیا تھا، ہسٹوریکلی ڈیکلائن دیکھنے میں آیا تھا، اور اس ہسٹوریکل ڈیکلائن کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جو آئل $71 پر بیرل کے اوپر ٹریڈ ہو رہا تھا، وہ منفی ریٹس کے اوپر چلا گیا تھا۔ تو یقیناً اس کا امپیکٹ تو آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز کے اوپر آئی گئی، تو اور ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب کے اندر جو عازمین حج تھے ان کو بھی حج نہ کرنے کی ایک فیسلٹی نہ ملنا، اس کی وجہ سے سعودی عرب کی بھی ایک ریونیو کے اندر ڈیفینیٹلی اس کے اندر ایک امپیکٹ آ سکتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال تھی۔ ہم تھوڑا سا یاد دلاتے چلیں کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا 2018 اکتوبر کے اندر، جب ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان آئے تھے۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان کو 6.2 بلین US ڈالر کی اسسٹنس فراہم کرنا تھی۔ اس 6.2 بلین US ڈالر میں 3 بلین US ڈالر جو تھی وہ نقد یعنی ڈالر کی فارم میں فراہم کرنا تھی، اور 3.2 بلین US ڈالر کا سالانہ مؤخر پیمنٹ کے اوپر آئل پاکستان کو ملنا تھا۔ تو چونکہ پاکستان کا ایک جو یہ آئل کی پیمنٹ کا تھا سلسلہ، یہ بھی ایکسپائر ہو رہا ہے، اگرچہ یہ 3 سال کا تھا، مگر اس کا جو میٹر تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان جب 1 سال کی مؤخر پیمنٹ کرے گا تو نیکسٹ ایئر کا آئل پاکستان کو اویلیبل ہو جائے گا۔ تو 3 ایئرس کا جو کانٹریکٹ تھا اس پر ایئر کی بیسس کے اوپر پاکستان کو 3.2 بلین US ڈالر کا آئل سعودی عرب سے لینا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کو 1.5 بلین US ڈالر کا آئل جو ہے وہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے لینا تھا، یعنی 1.5 بلین US ڈالر کا جو آئل اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے پاکستان نے لینا تھا، اور 3.2 بلین US ڈالر کا آئل سعودی عرب سے لینا تھا۔ تو مجموعی طور پہ 4.7 بلین US ڈالر کا آئل پاکستان نے مؤخر پیمنٹ کے اوپر ان 2 جگہوں سے لینا تھا، سعودی عرب اور IDP کا ادارہ اسلامک ٹریڈ فائنانس کارپوریشن کے تحت جو ہے پاکستان کو یہ امداد فراہم کی جا رہی تھی۔ تو یہ ایک مجموعی صورتحال تھی کہ پاکستان جو ہے اس کانٹریکٹ کے اندر یعنی 3.2 بلین US ڈالر کا جب آئل سعودی عرب سے لے گا تو منتھلی بیسس کے اوپر پریویس منتھ کی پیمنٹ کرنی ہوتی تھی، اور پھر اس طریقے سے نیکسٹ منتھ کی جب آپ پیمنٹ کریں گے تو اگلے منتھ کا جو پریویس منتھ کی پیمنٹ کریں گے تو نیکسٹ منتھ کا آپ کو آئل اویلیبل ہو جائے گا۔
اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ کانٹریکٹ ایکسپائر ہوا تو پاکستان نے مؤخر ادائیگی پر تیل حاصل کرنے کے لیے اپنی جو ہے سفارشات یا ریکویسٹ کو دوبارہ بھیج دیا ہے سعودی عرب کے پاس اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے پاس، تاکہ اس کانٹریکٹ کو رینیو کیا جائے اور اس فیسلٹی سے، آئل کی فیسلٹی سے پاکستان فائدہ اٹھا سکے۔ تو یہ ایک کچھ پیش رفت ہو رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کے ساتھ اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے ادارے ITFC کے ساتھ، کہ پاکستان کو جو مؤخر پیمنٹ کے اوپر جو تیل مل رہا تھا اس کو واپس بحال کیا جائے اور اس کو کانٹریکٹ کو رینیو کیا جائے۔ اسلام آباد یعنی پاکستان کا فیڈرل کیپٹل اس بات کی امید کرتا ہے کہ یہ کانٹریکٹ جلد رینیو ہو جائے گا اور پاکستان اس فیسلٹی سے دوبارہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو یہ 3 سال کا یہ کانٹریکٹ تھا سعودی عرب کے ساتھ، اس کی آپریشنل لیول ہوا تھا تقریباً جولائی 2019 سے اس کا سٹارٹ ہوا تھا، یعنی جولائی سے لے کے جون 2020 تک کا فرسٹ 10 ایئر کمپلیٹ ہوتا، آپ نے بیک ایئر کی پیمنٹ کرتے اور پھر نیکسٹ ایئر کا آپ کے پاس کانٹریکٹ اوپن ہو جاتا۔ کچھ اس طرح کی صورتحال کے تحت یہ کانٹریکٹ چل رہا تھا، جہاں پہ اگر ہم بات کریں تو پاکستان کو منتھلی بیسس کے اوپر یعنی $3.2 بلین کا آئل جو 12 مہینے کے اندر پاکستان نے خریدنا ہے، تو منتھلی بیسس کے اوپر پاکستان کو $275 ملین کا جو ہے وہ آئل پرچیز کرنا ہوتا تھا، جس کے اگلے مہینے پاکستان کو پیمنٹ کرنی ہوتی تھی۔ تو یہ جو پورا پروگرام تھا، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ $1.5 بلین کا آئل جو ہے وہ ITFC سے پاکستان نے لینا تھا۔ تو کل ملا کے دیکھیں تو $4.7 بلین کا آئل پاکستان نے ان دونوں ممالکوں سے لینا تھا، مگر اس $4.7 بلین کے آئل کا 30% سے کچھ لیول زیادہ، کچھ پروپورشنیٹ زیادہ، یعنی اس کا جو ہے پاکستان نے اس کا یوٹیلائز کیا، یعنی 30% یا 33% کے قریب پاکستان نے اس کا آئل پاکستان کو یوٹیلائزیشن کے اندر آیا، کورونا وائرس کے سینیریو کی وجہ سے، ڈیمانڈ کم ہونے کی وجہ سے۔ اگر ہم بات کریں تو سعودی عرب کے $3.2 بلین کے آئل میں پاکستان نے جو لیا ہے سعودی آئل فیسلٹی کے تحت، اس میں تقریباً $700 ملین کا آئل لیا ہے۔ ITFC کی بات کرتے ہیں تو ITFC سے $1.5 بلین کا جو آئل پاکستان نے لینا تھا، اس میں تقریباً $800 ملین کا آئل لیا ہے، یعنی $4.7 ملین کا جو ہمیں آئل لینا تھا اس کے اندر تقریباً $1.5 بلین کا صرف پاکستان آئل لے سکا۔ تو یہ اس میں وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ پاکستان کو اس کے اندر جو درپیش مسائل تھے وہ ایک تو کرنسی کا ڈی ویلیو ہونا اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل لیولز کے اوپر ایک پینڈیمک سچویشن کی وجہ سے ڈیمانڈ کا کم ہونا، جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ آئل کو جو ہے وہ بائی کرے اور آئل کے ساتھ اپنے کانٹریکٹ کو بحال رکھے۔ تو چونکہ اب یہ پاکستان کے اندر یہ کہ بہت بڑا تقریباً 33% کے قریب آپ نے جو اویلیبل کوانٹٹی تھی اس کا یوٹیلائز کیا اور اس کو پیمنٹ آپ کر رہے ہیں، تو یہ ایک سچویشن ایسی آتی ہے کہ پاکستان اس کو ری تھنک کر کے دوبارہ اس کے ٹیبل ٹاک کر کے اس کانٹریکٹ کو رینیو کرے، کہ جب تک کہ پریویس کانٹریکٹ کو کمپلیٹ نہیں کیا جائے گا پاکستان نیکسٹ فیز میں نہیں جائے گا۔ اس سے قبل پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کچھ ایسے جو $3 بلین کا معاہدہ ہوا تھا، پھر پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان بھی تقریباً $2 بلین کا معاہدہ ہوا تھا۔ ان دونوں نے ممالکوں نے پاکستان کی اسسٹنس کی تھی، مگر اس اسسٹنس کے اندر ایک شرائط یہ بھی تھی کہ یہ بجٹری سپورٹ کے لیے نہیں یوز ہوں گے، یہ اماؤنٹ یعنی پاکستان کے ایک اپنی ڈیولپمنٹ فیز کے لیے یوز ہوں گے، مگر بجٹری بیلنس کرنے کے لیے نہیں یوز ہوں گے۔ تو کچھ شرائط ایسی تھی جس کے اوپر پاکستان اس وقت عمل کر رہا ہے۔ $1 بلین یعنی $1 بلین سعودی عرب کو واپس کر چکا ہے، جس کے اگینسٹ چائنا نے پاکستان کی ایک اسسٹنس فراہم کر دی ہے۔ تو یہ سارا ایک صورتحال، خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش خیمہ ہم بات کریں تو اس وقت چائنا اپنا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، گرچہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے بھی پاکستان کے لیے بڑی اسسٹنس فراہم کی ہے، ایسے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے جب پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو بہت ہی قلت کے سامنا کر رہے تھے یا بہت ہی ڈیکلائننگ فیز میں آ گئے تھے۔ $7 to $8 بلین کے ہمارے ریزروز رہ گئے تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس۔ تو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اپنا ایک بہت کلیدی کردار بھی ادا کیا ہے، جس کے لیے ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ان دونوں ممالک کو جو ہمارے برادران ممالک ہیں، اور ان کے لیے ایک اچھی نیک دعا بھی رکھتے ہیں، نیک خواہشات بھی رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ اسسٹنس فراہم کی ہے تو پاکستان بھی ہر وقت ان کے ساتھ اسسٹنس فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل کموڈیٹیز مارکیٹ کی۔ اگر ہم بات کریں تو کروڈ اس وقت $0.55 پلس ہونے کے بعد $41.77 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ برینٹ تقریباً $0.37 پلس ہونے کے بعد $44.7
$9.77 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। गोल्ड तकरीबन $12 प्लस होने के बाद $2030 पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन $0.8 प्लस होने के बाद $28.30 पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। आलमी मईशत के अंदर हमने देखा कि काफ़ी हद तक ये चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो गई हैं, चीज़ों के अंदर एक ठहराव सा आना शुरू हो गया है, एक स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है। कुछ जो इंडेक्स हैं ऑयल के ले लें, चाहे वो स्टॉक मार्केट्स के ले लें, चाहे वो गोल्ड्स के ले लें, एक हिस्ट्री बनाना शुरू कर दी है मोर देन 2 वीक्स की। इस 2 वीक्स की हिस्ट्री के अंदर हमने देखा कि कुछ ऐसे रेट्स हैं जिसको अब प्रेडिक्ट करना पहले के मुकाबले में मुकम्मल तौर पे तो हम नहीं कह रहे कि प्रेडिक्शन हो सकती है, भी फ्यूचर फोरकास्ट की जा सकती है, मगर गुज़िश्ता पिछले 2-3 माह के दौरान जो हम बिल्कुल ही अनसर्टेन या गैर यकीनी सूरत हाल में थे, आज उसके अंदर है कि हमारे पास तकरीबन 3 to 4 वीक का एक हिस्ट्री बन चुकी है इन प्राइजेस के दरमियान, तो कुछ बेसिस के ऊपर प्रेडिक्शन की जा सकती है। इस ऑयल के अंदर अगर हम बात करें कि ऑयल के अंदर एक मुस्तहकम सूरत हाल जो आती हुई दिख रही है, इसके अंदर सऊदी अरब का मानना यह है कि आलमी मईशतों के अंदर जब कारोबारी ज़िंदगी बहाल हो रही है, इस कारोबारी ज़िंदगी के बहाल होने से डिमांड जो है वो अनकरीब जो है वो अपने लेवल्स को या अपनी जो सस्टेनेबिलिटी है उसको मेंटेन करने में कामयाब हो जाएगी। वहीं पर दूसरी जानिब इराक़ ने भी सऊदी अरब का साथ देते हुए इस बात का अज़्म किया है कि पिछले गुज़िश्ता कुछ माह से जो है इराक़ जो है ओवर प्रोडक्शन कर रहा था ऑयल की, मगर अब इराक़ ने यह फैसला किया है कि 4 लाख बैरल पर डे के हिसाब से अपनी प्रोडक्शन को कट करेगा अगस्त और सितंबर के दरमियान। इस प्रोडक्शन कट के साथ जो मजमूई तौर पे इराक़ की प्रोडक्शन कट है वो तकरीबन 1.2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से इराक़ इसमें अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसके अंदर इराक़ ने अपना एक रोल प्ले कर रहा है, सऊदी अरब के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, और एक प्रोडक्शन कट के अंदर अपना एक रोल प्ले करना ओपेक प्लस मेंबरान के लिए बड़ा अच्छा है। ओपेक प्लस मेंबरान इसको बहुत ही अच्छे एक खुश आइन तरीके से देख रहे हैं कि इराक़ और सऊदी अरब के दरमियान जो मायदा हुआ है या बायलैटरल टाइज़ हुए हैं, और उसके अंदर इराक़ अपने एक भरपूर किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से ऑयल मार्केट में स्टेबिलिटी के इम्कान बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह हैं। इसी चीज़ को अगर हम बात करें तो एक्सीकॉप के स्ट्रेटजिस्ट स्टीफन एनस ने ये कहा है कि सऊदी अरब और इराक़ के दरमियान जो एक मुआहदा हुआ है या इसके अंदर ये आगे पेशरफ्त हो रही है, ये बहुत ही ज़्यादा मुस्बित अंदाज से देखी जाएगी, जो ना सिर्फ ऑयल मार्केट को मुस्तहकम करने के लिए बल्कि ग्लोबल इकॉनमी के अंदर डिमांड्स को भी बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है, कि जिसके तहत हम इन चीज़ों के ऊपर आगे ट्रिगर करेंगे, ट्रिगर पॉइंट्स को अपने कंट्रोल के अंदर लेंगे। यानी ऑयल प्राइसेस अगर एक बैलेंस हो जाए, इसका डिसबैलेंस हो जाता है, यानी डिमांड एंड सप्लाई के अंदर डिसबैलेंस आने लगता है, मईशत के अंदर अगर कारोबारी ज़िंदगी मअतल हो जाती है और वहाँ पे ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ रही होती है, तो सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ ये होती है कि ऑयल को रिज़र्व करना बहुत बड़ा एक लम्हा फ़िक्र है, क्योंकि ये एक ऐसे इग्नाइट प्रोडक्ट्स है या इसके अंदर फ्लेमेबल प्रोडक्ट है कि आप इसको प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। तो एक तो ये बहुत बड़ी लम्हा फ़िक्र था। दूसरी चीज़ ये कि अगर डिमांड नहीं बढ़ रही है ऑयल की, तो किस तरीके से उसको जो है मार्केट के अंदर इंडक्ट किया जाएगा और किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा। इन्हीं सारे वजूहात की वजह से ओपेक प्लस मेंबरान ने मुतादिद बार मीटिंग्स करते हुए ऑयल प्रोडक्शन कट के ऊपर बात की थी। यहाँ पर अगर इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर बात करें तो इस वक्त पूरी दुनिया का 9.7% या 10% लगभग कह लें कि आउटपुट जो है उसमें से प्रोडक्शन कट की गई है, यानी 10% से प्रोडक्शन कट की गई है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर आउटपुट की। जहाँ पे इंटरनेशनल आउटपुट 100 मिलियन बैरल पर डे का है, वहाँ पे तकरीबन 9.7 to 10 मिलियन बैरल पर डे के साथ प्रोडक्शन कट की गई है, जिसको उम्मीद ये की जा रही है कि इस प्रोडक्शन कट में कुछ नरमी की जाएगी और सितंबर के ऑनवर्ड जो है इसको 7.7 मिलियन बैरल पे प्रोडक्शन कट को लाया जाएगा। 2 मिलियन बैरल जो है वो आउटपुट मार्केट में इंडक्ट कर दिया जाएगा। ये कुछ न्यूज़ है जिसकी वजह से ऑयल अपने आप को मुस्तहकम करता हुआ दिख रहा है। वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी जो है वो अमेरिका के अंदर जो बेरोज़गार लोग हुए हैं या जो लोग ने जिनकी जॉब ख़त्म हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, उन लोगों को $400 पर मंथ के हिसाब से देने के लिए बिल पे साइन कर दिया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर साइन कर दिया है कि जो मईशत के अंदर जो लोग बेरोज़गार हुए हैं उनको इमदाद फराहम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब की हुकूमत जो है वो भरपूर इक़दाम करते हुए उनको फैसिलिटेट कर रही है। नाज़रीन को याद रहे कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन भी करीब है और ऐसे इक़दामात जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मुस्बित एक पेशखैमा भी दे सकते हैं। तो ये सारी सूरत हाल हमने आज बात की, बड़े वाज़ेह लेवल पे बात की कि मुल्की मईशतों के अंदर बिलखुसूस आलमी मईशतों के अंदर जो है वो कारोबारी ज़िंदगी के साथ आम ज़िंदगी भी बहाल होती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के अंदर भी इसके असरात आ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो एक्शन किया था पूरे कोरोना वायरस के पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर, उसको आलमी बरादरी ने बड़ा सराहा। दूसरे नोट्स के ऊपर देखें तो जो पाकिस्तान की
ریٹنگ ہے موڈیز کی جانب سے اس کو بھی مستحکم قرار دیا گیا منفی سے. تو یہ ایسی ساری جو سچویشن ہے اس کے اندر پورا ابھی جو ایک غیر یقینی سی صورتحال تھی وہ ایک یقینی میں تبدیل ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے. امید یہ کرتے ہیں کہ یہ صورتحال اسی طریقے سے اپنے قدم جمائے رکھے اور کرونا وائرس کی وجہ سے جو معیشتیں متاثر ہوئی تھیں وہ ان کے اندر سے جو ایک منفی اثرات تھے وہ بہت جلد زائل ہو جائیں اور وہ معیشتیں اپنے اسٹیبلٹی کے اوپر اپنی خود صلاحیت کے اوپر آگے جا کے پھر سے اسی طریقے سے کام کرنے لگے جو گزشتہ 6 ماہ پہلے کام کیا کرتی تھیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.